اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تو ہم نے پچھلی کلاس میں ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب ڈسکس کیے تھے. اب اس میں ہم نے فعل ماضی اور فعل مضارع اسی کے ساتھ دکھایا تھا. جیسے اگر باب افعال ہوگا تو اس کے ساتھ افعل یفعل کے پیٹرن پہ ماضی اور مضارع معروف بن جائے گی. اب مجہول ہم کیسے بنائیں؟ مجہول بنانے کے لیے کون سا طریقہ ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ مجہول میں ہمارے پاس دو ہے، یا ماضی مجہول اور مضارع مجہول. یعنی ماضی میں بھی مجہول کیسے بنائے اور مضارع بھی. اور مجہول سے مراد جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسا فعل موجود ہو یا کوئی ایسا جملہ موجود ہو جس میں فاعل بھی ہو، اگر فاعل ہو اور فعل بھی ہو تو فاعل پلس فعل اس کو ہم بولتے ہیں. فعل پلس فاعل کا میننگ، یہ دونوں جب میننگ ہو کسی بھی سینٹینس میں پریزنٹ ہو اس کو ہم نے معروف کہا ہے. تو مجہول میں ہمارے پاس ہے فعل پلس مفعول. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ مجہول کے کیس میں فاعل کی جگہ جو ہے مفعول نے لے لی ہے. تو چونکہ اس میں فاعل نہیں ہے اس لیے اس کو مجہول بولا جاتا ہے. تو اس طرح کا کنسٹرکشن ہم کیسے بنائیں اس میں ثلاثی مزید فی کے؟ تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک بہت آسان طریقہ یہاں بتا لیتے ہیں، اور بہت ہی آسان ٹرک ہے. اس میں بس سمپل ایک ایکسیپشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بہت سمپل ٹرک ہے. مثال کے طور پر جیسے ہمارے پاس ایک باب ہے، باب افعال. باب افعال ہم جانتے ہیں کہ اس سے اگر ہم نے لکھا تھا ماضی معروف افعل یفعل کے پیٹرن پہ آتا ہے. افعل اور یہ آیا تھا یفعل کے پیٹرن پہ. افعل یفعل کے پیٹرن پہ یہ آپ کا ماضی ہو گیا معروف والا. یہ اس کی فارم ہوگی، اسے آپ آگے گردان چلا سکتے ہیں. اور یہ جو ہے آپ کا مضارع ہو گیا. اب ہمیں مجہول بنانا ہے باب افعال میں افعل یفعل ماضی مجہول. تو مجہول بنانے کے لیے ایک بہت ہی سادہ رول ہے، وہ بہت ہی سمپل ہے کہ آپ فار ایگزامپل ہمیں ماضی مجہول بنانا ہو تو ہمیں جو بنانا ہے ماضی مجہول. یہ رول سارے بابوں پہ ویلڈ ہے، صرف ایک ایکسیپشن اس میں ہے. ہمیں بنانا ہے ماضی مجہول والا پیٹرن، یعنی ماضی مجہول کا پہلا وزن یا پہلا صیغہ، تاکہ ہمارے لیے بعد میں باقی افعال بنانے آسان ہو. تو بس سمپل فارمولا ماضی مجہول کے لیے یہ ہے کہ آپ کا جو ہے ماضی معروف ہے. تو ماضی معروف میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ماضی معروف میں جو پہلا والا جو ہمارا یہ جو پہلا کیا بولے اسے حرف جو ہے اس کو آلویز حرکت جو ہے وہ پیش رکھنی ہے. یعنی اگر اس پہ فتح ہے یا زیر ہے تو اس کو آلویز پیش دینی ہے، نمبر 1. اور دوسرا جو عین کلمہ ہے، جو آپ کا عین کلمہ ہے، اس میں ہم نے کہا تھا کہ فاعل ہمارا سٹینڈرڈ ہے. وہ عین کلمہ جو ہے، عین کلمہ جو ہے اس میں آلویز جو ہے زیر ہونی چاہیے. تو عین کلمے میں جو ہے زیر آنی چاہیے عین کلمے میں. تو عین کلمہ اگر اس کو عین کلمہ ایسے مانے تو عین کلمے میں زیر. تو بس یہ تو یاد رکھیں، یعنی پہلا جو ماضی معروف کا جو صیغہ، پہلا جو ماضی معروف کی فارم ہے، اس میں جو پہلا والا الفابیٹ ہے، پہلا والا حروف ہے، جو بھی ہو، چاہے وہ حمزہ ہو یا جو بھی ہو، تو اس کو ہمیں جو پیش دینی ہے آلویز. جو بھی حرکت اس پہ آ رہی ہے اس کو گرا دینا ہے. اور جو ہمارا عین کلمہ ہے، عین کلمہ، تو یہ عین کلمہ ہے.
آئین کلمے کو ہمیں زیر دینی ہے. بس یہ بہت ہی سادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر ہم یہاں سے بنانا شروع کر دیں افعال سے، تو یہ بنے گا افعال سے بنے گا اس پیٹرن کے حساب سے، اس رول کے حساب سے اف اف. آئین کلمہ کون سا ہے اس میں؟ آئین ہی ہے اس میں. تو یہ بنے گا آپ کا فا ایسے ہی رہے گا. آئین پہ ہمارا جو ہے زیر لگے گا اف ای لا. تو یہ ہو گیا اف ای لا پیٹرن پہ. اف ای لا پیٹرن پہ آ جائے گا. تو یہ ہو گیا ہمارا پہلا فارم ماضی مجہول کا اف ای لا پیٹرن پہ. بہت ہی سادہ رول ہے. یعنی آپ کا جو مزید فی میں جو ہم نے باب، کوئی بھی باب آپ لیجیے تو اس کا جو ماضی معروف ہے اس میں یہ رول اپلائی کیجیے کہ پہلا جو الفابیٹ ہے، پہلا حرف جو اس پہ پیش دیجیے آلویز. باقی جو اس کی حرکت ہے اس کو گرا دیجیے، اور جو آئین کلمہ اس کو زیر دیجیے. تو یہ آپ کا بن گیا فعل جو ہے مجہول بن گیا. تو یہ بہت ہی آسان رول ہے. اسی طرح سے اگر آپ مضارع مجہول بنانا ہو، مضارع مجہول کے لیے رول بہت سیم رول ہے، بس تھوڑا سا ڈفرینس ہے. پہلا جو آپ کا کلمہ ہوگا اس کو آپ پیش رکھ لیجیے. یعنی جو آپ کا مضارع جو معروف والا سیگا ہے اس میں آپ پہلے پہ پیش آلویز دیجیے، اور جو آئین کلمہ ہے آئین کلمے پہ آپ زبر دیجیے. اس کو میں نیچے دکھا رہا ہوں، یہاں اس کے اوپر زبر، یعنی آئین کلمے پہ زبر. تو یہاں پہ آئین کلمے پہ زیر. تو بہت ہی سادہ رول ہے، بہت سمپل رول ہے. ایک ایکسیپشن ابھی ہم دکھائیں گے. تو اگر ہم اس کو کنورٹ کر لیں تو اس کا مطلب ہے اس رول کے حساب سے اگر ہم یہاں پہ اس کی فارم بنا لیں مجہول والی، تو یہ بنے گا یا پہ پیش آئے گا، یا یہاں پہ حرکت ہے اس کی، تو یا پہ پیش. فا ایسی رہے گا. آئین جو ہے اس کی زیر آئین پہ زبر آئے گی. فا ایسی رہے گا، آئین پہ زبر. اس رول کے حساب سے آئین پہ زبر، یہاں زیر تھی اس کو زبر دے دی، اس کو پیش. تو یہ بنے گا یفعلو. تو یفعلو کی پیٹرن پہ آپ کا جو ہے بن جاتا ہے مضارع مجہول. اب یہ رول سارے بابس پہ ویلڈ ہے، چاہے آپ کا افعال ہو، تفعیل ہو، مفعال ہو، سارے بابس پہ بنا سکتے ہیں. صرف اس میں ایک ایکسیپشن آ جاتی ہے. ایکسیپشن اس میں یہ آ جاتی ہے، فار ایگزامپل ہمارا جو باب ہے مفعلہ باب، تو ایکسیپشن اس رول میں صرف ایک ہے، تو بہت ہی آسان ہے، اس کو آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں. اس میں بھی ہمارا قاعدہ ہے، دیکھ لیجیے. ایکسیپشن یہ ہے جو ہمارا مفعلہ باب ہے، مفعلہ، اس کا ہم بنا لیتے ہیں ماضی. فاعل یفاعل ہم نے کہا تھا، فاعل معروف، فاعل یفاعل. فاعل یفاعل، یفاعل پہ یہ سیدھے بنتا ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں. آپ سیم رول فالو کر سکتے ہو. پہلے پہ آلریڈی یا پہ پیش ہے، صرف جو آئین کلمہ ہے، آئین یہاں پہ ہے، اس کو آپ جو ہے زبر دینی ہے. تو یہ بنے گا یفعل. تو دیٹس ویلڈ. یہاں ایکسیپشن کیا ہے دیکھ لیجیے. وہ ایکسیپشن بھی اس لیے کیونکہ وہاں حرف اللہ تعالیٰ. تو اگر اس کو رول فالو کریں، یہاں پہ ماضی مجہول بنانا ہے معروف سے، تو پہلے کلمے پہ جو ہے آپ کو پیش دینی ہے. تو فا پہ پیش دیجیے. تو یہ بنے گا فا الف. اچھا، آئین پہ زیر دینی ہے، تو آئین پہ اب زیر دیجیے. آئین پہ اب زیر دیجیے، کیونکہ یہاں آئین پہ ایز رول کے آئین کے زیر دینی، تو لام پہ اب زبر ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایز پر ہمارا جو رول ہے کہ اس کا جو مجہول وہ اب دیکھیے فعائل ہے. یہاں آئین ہمیں پتا ہے کہ حروف مدہ میں جو آئین ہے اس کی موافقت ما قبل میں آلویز زبر ہونی چاہیے، تو موافقت ہے. یہاں پہ پیش ہے، ہم نے کہا تھا کہ الف کی موافقت یہ ہوتی ہے کہ اس سے ما قبل جو حروف اس پہ زبر ہونی چاہیے. اچھا، واو کی موافقت یہ ہے کہ اس کے ما قبل حروف پہ پیش ہونی چاہیے، اور یا آلویز اس طرح بیہیو کرتا ہے کہ اس کے ما قبل زیر ہونی چاہیے. تو اس رول کے حساب سے یہاں یہ جو
الف ہے اس کے ماقبل پیش ہے، تو اس کے لیے یہاں اس کو ہٹانا پڑے گا، آپریشن اس کا کر لیجیے آپ، علت حرف علت ہے تو اس کے ماقبل پیش ہے، تو واو لکھ کے آ جائیے یہاں پہ، تو اس کا مطلب ہے یہ بن جائے گا فعیلا، واو ساکن لکھ کے آ جائیے آپ، فعیلا، تو آپ کا فعیلا پیٹرن بن جاتا ہے یہاں پہ. یہ ہے اس کا مفعول باب میں ماضی مجہول، وہ فعیلا پیٹرن پہ آ جاتا ہے. تو مفعول باب میں آپ کا فعیلا پیٹرن، جیسے آپ کا اگزامپل ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ، ہمارا جو مادہ ہے جیسے نون دال یا، تو اس کو ہم پیٹر کریں، اس کو اگر ہم فالو کریں تو یہاں سے اس کا مجہول ماضی نکالیں گے تو نو دیا، تو اس کا تھا نو دیا. تو بس یہ بھی ایز رول ہی فالو کر رہا ہے، بس یہاں پہ چونکہ اس کی موافقت نہیں آ رہی ہے اس لیے اس کا رول یہ ہے کہ یہاں اس کو ہٹا کے ایسا حرف لکھ کے آ جائے جس کی موافقت وہ اس کی واو ہے، تو یہاں پہ بن گیا فعیلا پیٹرن. تو یہ سب سے آسان طریقہ پورے ٹیکسٹ میں نے بڑی کوشش کی ہے، کہیں پہ کتاب میں اس طرح کا ٹیکسٹ ملتا نہیں کہ آپ کو جو ماضی معروف اس میں سمپل جو فا کلمے پہ پیش دیجیے آپ، باقی اگر اس کا اپنا جو ہٹا دیجیے اور عین کلمے پہ زیر دیجیے، اور آپ کا اگر مضارع مجہول بنا تو مضارع جو آپ کا مضارع معروف ہے اس کو پہلے کلمے، تو دونوں میں یہاں بھی پیش یہاں بھی پیش ہے، فرق بس اتنا ہے کہ یہاں پہ عین کلمے میں زیر دیجیے اور یہاں پہ عین کلمے پہ آپ جو ہے زبر دیجیے. اس میں بس جب آپ مفعول پہ آ جائیں گے تو اس میں تھوڑا سا آپریشن کر کے فعیلا پیٹرن پہ بن جائے گے. تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے مجہول بنانے کا. مجہول مطلب جس میں آپ کا صرف فعل اور مفعول ہو اور فاعل نہیں ہو. تو یہ انشاءاللہ ہمارا ہو گیا کلیئر. تو اس میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ پہ ایگزامپلس کریں گے کچھ قرآن کی اپلیکیشنز. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.